سورہ القصص کی ابتدا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 20ویں پارے کا چوتھا رکوع، سورہ القصص کی ابتدا۔ 626 نمبر صفحہ ہے، 626 مل گیا جی۔ آج بحمد اللہ تعالی سورہ قصص کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی اس میں برکت نصیب فرمائے۔ مختلف واقعات اللہ تعالی نے اس سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اصل سے وہی تسلسل ہے اللہ تعالی کی وحدانیت کا، اور اسی کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو مرتب کر رہے ہیں۔ یہاں اس سورت کی ابتدا میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ موجود ہے، اور ایک عجیب داستان ہے۔ اصل یہ تسلی ہے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو کہ دین حق کے لیے مشکلات، مصائب اور تکلیفیں ہر حال میں آتی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بالآخر فتح وہ اہل حق کا مقدر بنتی ہے۔ باطل جتنا طاقتور کیوں نہ ہو، افرادی اعتبار سے حکومت ان کے پاس ہو، وسائل اور اسباب ان کے پاس ہوں، اہل حق اگر ڈٹے رہیں تو اہل حق کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جب اللہ کی جانب سے اللہ کے امر کا معاملہ طے ہو جاتا ہے تو پھر باطل اپنی پوری قوتوں کے ساتھ نیست و نابود ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات تھوڑی سی آپ سن لیں، اس کو سمجھنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا۔ حضرت یوسف بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکال کر مصر کے قافلے کو بیچ دیا۔ وہ مصر میں عزیز مصر نے ان کو خریدا، ان کے گھر میں پلے پوسے، ان کی بیوی ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اور اس نے الزام لگایا حضرت یوسف پر۔ اس الزام کی پاداش میں حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا۔ پاک دامن ہومن کے ہونے کے باوجود جیل جانا پڑا۔ جیل میں ایک قیدی کو خواب آیا
اس خواب کی تعبیر جناب یوسف نے دی اور وہ بندہ آزاد ہو گیا۔ وہ بادشاہ کا باورچی تھا۔ پھر بادشاہ کو ایک خواب آیا اور بادشاہ اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حیران ہے، کوئی بھی اس کی صحیح تعبیر نہیں بتا سکتا تھا۔ تو اس قیدی کو یاد آیا کہ جیل کے اندر ایک بندہ تعبیر جاننے والا موجود ہے، تو وہ بادشاہ کا خواب لے کر جیل میں گیا، حضرت یوسف سے تعبیر پوچھی، حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی۔ اس کے بعد حضرت یوسف کو رہائی ملی اور بالآخر حضرت یوسف مصر کے تخت کے مالک بن گئے۔ اور پھر بھائی غلہ لینے کے لیے آئے حضرت موسیٰ کے پاس، قحط پڑ گیا تھا ملک شام کے اندر، تو وہ مصر میں آئے اور غلے کے بہانے بنیامین کو حضرت یوسف نے ایک بہانے سے روک لیا۔ پھر دوسری مرتبہ بھائیوں کو بھی بیان پہچان ہوئی اور پھر حضرت یعقوب کا پورا خاندان ملک شام سے منتقل ہو کر کدھر آ گیا؟ مصر۔ کدھر آ گیا؟ اصل وطن ان کا کون سا تھا؟ شام۔ حضرت یوسف کے زمانے میں یہ خاندان بنی اسرائیل شام سے مصر میں منتقل ہوا۔ یہ اس کی داستان ہے جو میں نے مختصراً آپ کو سنا۔ یہ پتہ ہے سب آپ کو، جو درس میں متواتر شریک ہوتے ہیں ان کو تو یہ بات پورا واقعہ ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اور بنی اسرائیل کی حکومت یہاں قائم ہو گئی اور یہ قبیلہ حضرت یوسف کے بعد مصر کے اندر قبطیوں کی حکومت آئی۔ اور یہ جو بنی اسرائیلی ہیں ان کو سبت کہتے ہیں، سبت۔ ایک قبیلہ فرعون کا قبطی اور ایک قبیلہ بنی اسرائیل کا یہ سبتی۔ یہ نسل پرست تھا فرعون حضرت موسیٰ کے زمانے میں، اس نے بنی اسرائیلیوں کو محکوم بنا لیا، ان سے بیگار لی اور ان کو طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا کر دیا۔ ادھر بنی اسرائیلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بشارتوں کا تذکرہ بھی کرتے رہتے تھے، تو فرعون کو خطرہ بھی رہتا بنی اسرائیلیوں سے کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا تخت الٹ دے، تو وہ ان کے بچوں کو قتل کرتا رہتا۔ یہ ساری باتیں میں آگے آ کر بتاتا ہوں۔ تو ان حالات میں جب فرعونی مظالم اپنی انتہا کو پہنچ گئے تو جناب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور حضرت موسیٰ کو فرعون کے ہاں پرورش دلوائی، اور پھر موسیٰ ہی فرعون کے غرق کا باعث بن گیا، بالکل کمزوری کی حالت میں۔ اسی طرح قریش مکہ، تم آج حضور کے صحابہ کو یہ ہجرت کے درمیان اس صورت کا کچھ حصہ نازل ہوا، مکی زندگی کے آخر میں نازل ہو رہی ہے یہ صورت، یہ بلکہ تینوں صورتیں آخر میں نازل ہوئیں۔ یہ جو پچھلی نمل گزری ہے، سورۃ الشعراء گزری ہے، ان کا مضمون بھی تقریباً قریب ہے۔ تو تم نے ستانا شروع کر دیا ہے مسلمانوں کو، اور یہ ہجرت کر کے مجبور اور مقہور ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن خوش نہ ہو، بالآخر جب اللہ تعالیٰ کا امر ہوگا تو یہی مہاجرین مکہ کو فتح کر لیں گے، اور مکہ کے چودھری اور مکہ کے باسی جو ہیں وہ حیران اور ششدر رہیں گے، ان کو اب کوئی رستہ ہی نظر نہیں آئے گا اسلام کے علاوہ۔ تو یہ سارا واقعہ ان حالات کے لیے بطور تسلی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب قریش مکہ کو کیا دشمنی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ دشمنی صرف یہ تھی کہ آپ کو اگر مان لیں تو اس خطے کے اندر ان کو مذہبی سربراہی حاصل تھی، مذہب کے پیشوا جانے جاتے تھے قریش مکہ، اگرچہ وہ جاہل تھے لیکن انہیں لوگ مذہبی سونے دی اولاد، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو حالات تھے اور کام سارے برے تھے، کعبۃ اللہ کے خادم تھے، اس وجہ سے انہیں مذہبی پیشوائی حاصل تھی، سیاسی پیشوائی بھی انہی کے پاس تھی اور معاشی پیشوائی بھی انہی کے پاس تھی، معیشت بھی ان کے ہاتھ میں تھی مکہ میں، مذہبی اقتدار بھی ان کے پاس تھا اور سیاسی اقتدار بھی کن کے پاس تھا؟ قریش مکہ۔ یہ خطرہ تھا ان کو کہ اگر ہم محمد کی بات مان لیتے ہیں
تو پھر ہماری مذہبی لیڈرشپ بھی باقی نہیں رہتی، معاشی بدماشیاں بھی باقی نہیں رہتی، اور سیاسی بدماشیاں بھی باقی، بس صرف یہ تھا۔ اور یہ جو سیاسی اختلاف ہوتا ہے نا، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت خطرناک قسم کا اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ یہ عہدے کا اختلاف ہوتا ہے، اقتدار کا اختلاف ہوتا ہے۔ لوگ اس وجہ سے دوسرے کے مسلک کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہم تو اس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا تو یہ سیاسی ہے۔ حال ہی میں آپ نے یہ 8-10 سال جو پاکستان کے اندر گزرے، سیاسی اختلاف میں کتنی فرقہ واریت سیاسی اس ملک کے اندر پیدا ہوئی، لیکن سیاسی فرقہ واریت کی طرف تو کسی کی نظر نہیں جاتی، ہمیشہ فرقہ واریت مذہبی لوگوں کو نظر آ رہتی ہے۔ کتنی گالیاں ایک دوسرے کو نکالی، کتنے بہتان لگائے، بدتمیزی کا ایک طوفان برپا ہوا، تو وہ ایک سیاسی اختلاف ہی تھا نا، کس شدت تک وہ پہنچا۔ تو مکہ والوں نے بھی حضور کے ساتھ یہ ساری بدماشیاں جو کی ہیں، وہ اپنے اقتدار کو بچانا چاہتے تھے، اپنی چودراہٹ کو بتانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ایک واقعہ، بے سر و سامانی کی حالت ہے، کتنی کمزوریاں ہیں، دوسرے طرف ایک طاقتور حکمران ہے اور وہ نیست و نابود کرنا چاہتا ہے بنی اسرائیل کو، لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ کو کیسے بچاتے ہیں۔ میں نے پورا خلاصہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ اب ذرا قرآن کریم پہ نظر رکھو۔ تاسیم میم، کیا لفظ ہے؟ سین میم یا سیم؟ تاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں، جدا جدا ان کو کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان کی بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن لکھنے کے باوجود آخر یہی کہتے ہیں کہ اس کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو لہٰذا محفوظ رستہ یہی ہے کہ ان حروف مقطعات کو کون جاننے والا ہے؟ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ تمہید باندھی جا رہی ہے۔ کوئی بندہ کسی آدمی کے پاس کوئی تقاضا لے کر جائے تو وہ پہلے حال احوال پوچھتا ہے اور اس کے حالات پوچھتا ہے، اور پھر اس کے پاس ایک اپنی بات کے لیے ایک میدان بناتا ہے اور آخر میں اپنا مدعا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ تمہیدی کلمات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی، حق کو واضح کر دینے والی کتاب کی یہ آیات ہیں۔ نتلو علیکا، اب اس کا ایک اجمال مختصر اس کا خاکہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ نتلو علیکا من نبع موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر، حق وہ سچ آپ کو بتاتے ہیں۔ من جو کھڑا ہے من نبع موسیٰ سے، نبع سے پہلے من، یہ من تبعیضیہ ہے ہماری استظراء میں، اس کو کہتے ہیں بعضیت، یعنی پورے حالات ہم نہیں بیان کر رہے موسیٰ اور فرعون کے، اس کے حالات کا کچھ حصہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ بالحق کے، حقیقت اس کی کیا تھی؟ لقوم یؤمنون، یہ قوم اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، یعنی یہ آیات اور یہ واقعہ ایمان والی قوم کے لیے ایک مفید واقعہ ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ ان فرعون علا فی الارض، بے شک جو فرعون تھا اس نے زمین کے اندر سرکشی کی، بدمعاشی کی، ایک ڈکٹیٹر تھا اور ایک مطلق العنان جو حکمران تھا۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنی اس زمین کے اندر اپنے ملک کے لوگوں کو شیعہ کیا بنا دیا تھا؟ شیعہ نہیں، مطلب وہ بھی کتھائیں یہ جو لفظ دیکھیں نا تے وہ اپنے مریدہ آدھیں میں ساڑھا نا قرآن اج کھڑا، شیعہ دکھاتے ہیں جی میں یارویں بھی کہہ رہے ہیں بولو اللہ وحد۔ تو یہ گروہ اس نے بنایا ہوا تھا، لوگوں کو تقسیم کیا ہوا تھا، کسی کو نوازشات اور کسی کو محروم رکھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت کو کمزور سمجھتا تھا، اتنا کمزور
یذبح ابناہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا، انہ کان من المفسدین، وہ فساد کرنے والا تھا۔ کون؟ فرعون۔ یہ فرعون لقب ہے، جس طرح ہمارے ملک کا صدر ہوتا ہے تو صدر ہر 5 سال بعد تبدیل ہوتا ہے، یہ نام اس کا فرعون نہیں تھا۔ فراعین مصر، فرعون ایک عہدہ تھا مصر کے اندر، نام اس کا کچھ اور تھا۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین کے اندر جو ہے سرکشی کی، وجعل اہلہا شیعا، لوگوں کو تقسیم کیا، یہ فرعونی طریقہ کار تھا، کسی کو نوازا اور کسی کو محروم رکھا۔ اور پھر انگریز نے فرعون کی جانشینی کا صحیح حق ادا کیا، انہوں نے جہاں جہاں حکومت کی ہے اس اصول کے تحت کی ہے کہ لڑاؤ بھڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ یہی برطانیہ جب ہندوستان میں آیا، ہندوستان میں مذہبی فرقہ واریت، لسانی فرقہ واریت، علاقائی فرقہ واریت اس کی بنیاد رکھی، اور پھر کئی لوگوں کو مربع دیے اور ان کو خطابات دیے، ان کو عہدے دیے، اور جو آزادی کی تحریک چلاتے تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا، اور جن کو مربع دیے آج بھی وہ برسر اقتدار ہے ہماری اوپر، ان سے آزادی کے مجاہدین کو پکڑوایا، مروایا اس جانشین۔ اور آج جو انگریز کے جانشین ہیں، شکلاً بھی ان جیسے ہیں، عادتاً بھی انہی جیسے، آج وہ ہمارے اوپر حکمران رہتے ہیں، اور ان کا طرز عمل بھی یہی ہے کہ کسی کو تو نوازتے ہیں اور کسی کو محروم رکھتے ہیں۔ یہ فنکاروں کو، اداکاروں کو، سرکاری مولویوں کو نوازتے ہیں، اور علماء حق کو کیا کرتے ہیں؟ دباتے ہیں، اور پھر لوگوں کو ملک کے اندر فرقہ واریت مختلف قسم کی کھڑی کرتے ہیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ اس کی رسم اس کائنات میں فرعون نے ڈالی، جو فرعون حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے، لوگوں کو آپس میں مختلف طبقات میں تقسیم کر کے لڑاؤ، کسی کو نوازو، کسی کو محروم رکھو، تمہارے اقتدار کی طرف توجہ نہیں رہے گی۔ تو اس نے یہی کام کیا تھا، اور پھر بنی اسرائیلی جو تھے ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں ذبح کرتا تھا؟ مختلف وجوہات مفسرین نے لکھی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کو نجومیہ نے بتایا تھا، اور کسی نے یہ کہا کہ فرعون کو ایک خواب آیا کہ ملک شام بیت المقدس سے ایک آگ آئی ہے اور مصر تک پہنچی ہے، مصر کے گھرانوں کو جلا رہی ہے۔ اس نے معبرین سے اس خواب کی تعبیر بتائی، پوچھی، تو معبرین نے یہ تعبیر دی کہ یہ بنی اسرائیلی چونکہ اصل ان کا وطن جو تھا وہ ارض بیت المقدس تھا، ادھر سے آئے ہیں، تو انہی کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار کا خاتمہ کرے گا۔ اور کسی نے یہ وجہ لکھی ہے کہ بنی اسرائیلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بشارتوں کا تذکرہ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم نے یہ فرمایا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوگا، میری نسل کے اندر پیدا ہوگا، جو ان ظالم حکمرانوں کے اقتدار کا خاتمہ کرے گا۔ تو وہ اس کا تذکرہ کرتے رہتے اور فرعون تک یہ بات پہنچ گئی۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، یا کچھ لوگوں نے وجہ یہ لکھی ہے کہ بنی اسرائیلیوں سے وہ بیگار لیتے اور ان کی تعداد لاکھوں کے اندر پہنچ گئی تھی، اور اسے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ان کو اسی طرح چھوڑا گیا تو یہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ایک دن یہ اکٹھے ہو کر میری سلطنت کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور یہ ہمارا نقصان کر دیں، لہٰذا ان کے بچوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو تاکہ وہ کام کاج کرتی رہیں، ان کی پوزیشن کمزور رہے۔ اور اگر ان کو جلا وطن کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ کسی اور دشمن ملک کے ساتھ مل کر یہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ تو یہ مختلف وجوہات مفسرین نے لکھی ہے، حقیقی مراد تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ کیا تھی۔ اس نے یہ تدبیر سوچی بنی اسرائیلیوں کو محکوم رکھنے کی کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا، اور بچی کو زندہ چھوڑا جائے۔ ان کی افرادی قوت کمزور ہو جائے گی، جب مرد نہیں رہیں گے تو عورتیں ہمارے گھر کا اندر کام کاج رہیں گی۔ پھر یہ خطرہ پیدا ہوا
اور اس نے جاسوس رکھی ہوئی تھے، ایک پورا رجسٹریشن کا نظام تھا کہ کون سی عورت جو ہے جس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، کہاں امید ہے، وہاں ان کی CID کے لوگ پہنچ جاتے اور فوراً ان کے جلاد بھی پہنچ جاتے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو ماں کے سامنے اس بچے کے گردن کے اوپر چھری اور تلوار پھیر دیتے۔ کیسی اذیت تھی، اور یہ ہوتا رہا۔ اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 90,000 بچہ فرعون نے قتل کروایا تھا کہ وہ بچہ نہ پیدا ہو سکے جو میرے اقتدار کا کیا کرے، ختم کرے۔ اس لیے کہ بنی اسرائیلیوں کو کمزور کر سکیں، اور یہ ساری تدبیریں، یہ سارے مکر اور فریب وہ کرتا رہا۔ پھر مشورہ ہوا کہ اگر اسی طرح ہر بچہ بنی اسرائیل کا ہم قتل کرتے رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مرد جو ہیں وہ بالکل ہی ناپید ہو جائیں، تو ہمارا کام کا نوکر تو یہی ہے، کون چلائے گا؟ پہلے تو یہ آقا تھے نا، بعد میں یہ نسل پرست حکمران آیا، اس نے ان کو محکوم بنا دیا، تو کون؟ لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ 1 سال جو ہے ان بچوں کو نہ قتل کیا جائے، اور 1 سال کیا کیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو تعداد پھر بھی کم رہے گی۔ تو وہ لکھا ہے علماء نے کہ جس سال بچے نہ قتل کرنے کا فیصلہ تھا، اس سال حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی حضرت ہارون پیدا ہو گئے تھے اور وہ بچ گئے، اور جس سال بچوں کے قتل ہونے کا فیصلہ تھا اس سال جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چل گئے کہ نہیں؟ کیا مسئلہ تھا؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی چوہا ہے یا نکا ہے یا وڈا ہے، چلو آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ تو انہوں نے بات سنا ہی نہ میں سے رو، چلو ٹھیک ہے، تو ہم ثواب میں لگ چکر سا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئی ہے۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، عورتوں کو زندہ چھوڑتا، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، وہ فسادی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے ایک سازش بنائی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، بنی اسرائیلیوں کو ہمیشہ محکوم رکھنے کے لیے۔ ان کے بچوں کو قتل کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا، یہ فساد تھا، اور جو ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اللہ فرماتے ہمارا ارادہ ہو گیا کہ ہم احسان کریں کن پر، الذی نستضعف فی الارض، جو زمین کے اندر کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ ہمارا ارادہ ہو گیا کہ ہم ان کے اوپر احسان کریں، ہم ان کے اوپر احسان کریں جو زمین کے اندر کیا سمجھے جاتے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے۔ کون؟ بنی اسرائیل، جن کو دبایا جا رہا تھا۔ اب پاکستان کی یہی پوزیشن ہے، پتہ نہیں کتنی ایجنسیاں ہر مہینے ہمارے مدرسے میں چکر، قاری رفیع الدین صاحب سے پوچھے، ہر مہینے چکر لگاتی ہے، بھائی تمہارے پاس بچے کتنے پڑھتے ہیں، بھائی تھے کو بم بڑھانے پہ ایسی فاروق اعظم میں چکر لگاتے، اور جمعیت سے پہلے اب اعلانیہ میرے پیچھے چکر نہیں لگاتے، خفیہ میرے پیچھے بھی چکر لگے، جمعیت سے پہلے تو ہر وقت میرے پیچھے ہوتے تھے۔ تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جمعیت کیا ہے، جمعیت بہت بڑی چھتری ہے جس کا اندازہ آپ کو نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کو ان حالات سے نہ ہو۔ تو پاکستان کے اندر یہی ہے، ان لوگوں کو دبکایا، لیکن کب تک دبکایا جا رہا، اور افغانستان کے اندر کیا کیا گیا، پھر شام کے اندر کیا کیا گیا، لیکن واقعہ سنو، میں ادھر بھی آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہمارا ارادہ ہو گیا کہ جن کو مصر کی سلطنت کے اندر کمزور سمجھا جاتا تھا، جن کے بچے ذبح کیے جاتے تھے، جن کو محکوم رکھنے کا پکا پروگرام تھا، ان کے بارے ہمارا ارادہ ہو گیا احسان کرنے کا۔ کون سا احسان؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم ان کو امام بنا دیں، ہم ان کو مذہبی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی انہیں امام بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو وارث بنا دیں۔ اب ان کو ہم وارث بنانے کا ارادہ بنا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں زمین کے اندر حکومت عطا کر دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو ہم دکھا دیں، وحامان، اور اس کے وزیر حامان کو ہم دکھا دیں، وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ان دونوں کے لشکروں اور فوج کو ہم دکھا دیں کہ جس چیز کو سے تم ڈرتے ہو وہ چیز ہم تمہیں کر کے دکھا دیں۔ یہ ہمارا ارادہ بن گیا۔
کون کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے اقتدار بچانے کے لیے یہ سارے مظالم کر رہے ہیں، اور ہمارا ادارہ کیا بن گیا؟ انہی محکوم لوگوں کو طاقتور بنانے کا، انہی محکوم لوگوں کو اقتدار دینے کا، انہی محکوم لوگوں کو امام بنانے کا، اور ارادہ ہمارا یہ بن گیا کہ ہم یہ کر کے فرعون کو دکھائیں، اس کے وزیر حامان کو دکھائیں، اور اس کی فوج کو ہم دکھائیں کہ ہمارا جو ارادہ ہے وہ دنیا کے حکمرانوں کی طاقت سے بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت زیادہ کیا ہے؟ طاقتور۔ کیا ہوا؟ اب قرآن نے آگے واقعہ بیان نہیں کیا، وہ واقعہ عقل سلیم خود بخود سمجھ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ ادھر پیدا ہو گئے، حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے اسی سال جس سال بنی اسرائیل کے بچوں نے ذبح ہونا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اس سے پہلے اب بچہ پیدا ہو گیا، سال بھی وہی ہے جس سال بچوں نے کیا ہونا ہے؟ اب موسیٰ کی ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اب ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے کہ ابھی آئے جلاد اور انہوں نے میرے بیٹے کی گلے کے اوپر چھری پھیرنی ہے، ان کیفیات کے اندر اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی۔ اس وحی سے مراد نبوت والی وحی نہیں ہے، اس وحی سے مراد الہام ہے۔ یہ اسی طرح ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈالی۔ یہ وحی نبوت نہیں ہے، کیونکہ کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کے اندر الہام ڈالا۔ الہام کی صورتیں کئی ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر ایک بات پختہ کر دینا بغیر الفاظ کے، ایک چیز کے اوپر ذہن مطمئن ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے، ایک الہام کی ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ خواب آئے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور وہ کوئی بات بتا دے۔ تو کیا کیفیت تھی؟ قرآن نے اس کا تذکرہ، کوئی فرشتہ تھا انسانی شکل میں، یا خواب آیا، یا دل میں بات پہ بست کر دی۔ اللہ نے طرف فرمایا کہ ہم نے الہام کیا موسیٰ کی ماں کی طرف ان ارضعیہ، کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے، تو اپنے بچے کو دودھ دیکھا جائے گا، تو دودھ پلاتی رہے۔ موسیٰ پیدا ہو گئے، اس کے بعد کچھ عرصے تک موسیٰ ماں دودھ پلاتی رہی۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے اپنے بچے کے اوپر خوف ہو کہ وہ اس کو قتل کریں گے، ان کی CID کے لوگوں کو خبر لگے تیرے بچے کی، اور تجھے اپنے بچے کے اوپر خوف لائق ہوگی، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ اس بچے کو، اچھا یہ ماں کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوگا، اس بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ اور فرمایا وَلَا تَخَافِي، اور کسی قسم کا خوف نہ کرنا کہ بچہ غرق ہو جائے گا، نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، اور اس کی جدائی سے غمگین بھی نہ ہونا۔ یہ الہام کیا ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، یہ بچہ ہم تجھے واپس کریں گے، یہ بچہ ہم تجھے وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اسی بچے کو کیا بنائیں گے؟ رسولوں میں سے بنائیں گے۔ لہذا آپ کو ڈرنے کی ضرورت یہ موسیٰ کی ماں کی طرف کیا کیا؟ الہام کیا کہ بچے کو دودھ پلاتی رہے، جب خطرہ لاحق ہو جائے تو اس کو کہاں ڈال دینا؟ دریا میں ڈال دینا، اور اس میں دریا کو جب ڈالے گی تو کسی قسم کا خطرہ غرق کا نہیں ہوگا، اور تجھے اس کی فراق کے اوپر غمگین بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ بچہ تجھے واپس کریں گے، اور اسی بچے کو ہم رسول بنائیں گے، اسی بچے کو ہم کیا بنائیں گے؟ یہ ارادہ کس کو ہو گیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا یہاں اس مقام پر، وہ خود بخود سمجھ رہے کہ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک ٹوکری بنائی، اس کو مٹی سے لیپا، اور اس کے اندر حضرت موسیٰ کو رکھا، جب خطرہ پیدا ہوا اور دریائے نیل کے اندر ڈال دیا، دریائے نیل کے اندر ڈال دی۔ قرآن کہتا ہے وہ چل رہا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اور دریائے نیل
بنی اسرائیل کے محلے سے ہوتے ہوئے فرعون کے دربار کے پاس گزرتا تھا، وہاں کچھ فرعونی لوگ موجود تھے، ان کے لیے لفظ استعمال کیا فَالْتَقَطَهُ، آگے آل فرعون، اٹھا لیا اس بچے کو صندوق سمیت آل فرعون، حالانکہ فرعون کی اولاد بھی نہیں تھی، آل فرعون، آل کا مراد کیا ہے؟ قوم، تو آل کا وسیع مفہوم ہے، فرعونیوں نے، آل فرعون کا معنی کیا کریں گے؟ فرعونیوں نے، وہ فرعون کا باورچی تھا یا اس کے گھر کے نوکر تھے یا پولیس والے تھے یا فوجی تھے، جو بھی تھے ان کا تعلق فرعون کے ساتھ تھا، اس لیے ان کو کہا گیا آل فرعون، فَالْتَقَطَهُ آل فرعون، اس بچے کو اٹھا لیا فرعونیوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کیوں اٹھایا؟ تاکہ وہ بچہ ان کے لیے دشمن بنے اور ان کے لیے غم کا باعث بنے۔ انہیں پتا تھا؟ تو قرآن نے نتیجے کا ذکر کیا کہ جس بچے کو وہ اٹھا رہے ہیں نتیجتاً یہی بچہ ان کے لیے دشمن ثابت ہوگا اور یہی بچہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ باعث غم ہوگا۔ ان فرعون، بے شک فرعون، وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، اور فرعون اور اس کا وزیر حامان، وجنودہما اور اس کے سارے لشکر، ان دونوں کے سارے لشکر، کانوا خاطئین، وہ خطا کے اوپر تھے۔ وہ کس خطا کے اوپر؟ وہ تو اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے طاقت کو توڑ رہے تھے، وہ انہیں دبا رہے تھے، ان کے بچوں کو ذبح کر رہے تھے تاکہ یہ لوگ ہمارے اوپر کیا ہو؟ مسلط نہ ہو سکے، ہمارے اقتدار کا خاتمہ نہ کر سکے۔ وہ اس پالیسی بنا رہے تھے اور اس کے لیے خطیر رقم انہوں نے صرف کی خفیہ پولیس کے اوپر، ایجنسیوں کے اوپر، کہ جہاں بنی اسرائیلیوں کا بچہ پیدا ہو فوراً اس بچے کو کیا کرنا ہے؟ قتل۔ بالکل ہی پورا منصوبہ بندی والا نظام ہے، جس طرح ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، ساری تھی کس کے گھر بچہ پیدا ہونا ہے، کتنے عرصے میں پیدا ہونا ہے، یہ کارڈ سے ان کے ساتھ فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اس اپنی سازش میں، اپنے مکر میں، اپنی تدبیر میں خطا کر رہے تھے۔ ہم نے جس بچے کو ان کے تختہ الٹنے کے لیے پیدا کیا، اس بچے کو ہم نے اس کی ماں کے ذریعے دریا میں ڈلوایا اور فرعونیوں سے اٹھوا لیا، اسی صندوق کو اٹھوا لیا۔ اب سنو، وہ صندوق اٹھایا، صندوق فرعون کے محل میں گیا اور اس بچے کو کھولا، بچے کو صندوق کو کھولا تو اندر بچہ۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا۔ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَأَلْقَيْتُمْ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ ہم اپنی جانب سے تیری اوپر محبت ڈال دیں گے، جو تیرے چہرے کو دیکھے گا وہ تیرا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ اتنا خوبصورت بچہ۔ فرعون کی بیوی آسیہ فریفتہ ہو گئی، اب فرعونی جلاد پہنچ گیا کہ کوئی بچہ آ گیا، وہ دریا میں کسی نے صندوق میں ڈال دیا، تو یقینی بات ہے کہ یہ قبطیوں کا تو نہیں تھا، یہ واقعی بنی اسرائیلیوں کا تھا، جن کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور انہوں نے خطرے کے پیش نظر کہ ذبح ہونے سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو دریا کے سپرد کر دو، ہم قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا نہیں، میں قتل نہیں کرنے دوں گی۔ بات فرعون تک پہنچی تو فرعون نے کہا ہو سکتا ہے یہ وہی ہو۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کہتی ہے قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، یہ میری آنکھ کے لیے بھی ٹھنڈک بنے گا اور تیری آنکھ کے لیے بھی کیا بنے گا؟ ٹھنڈک بنے گا۔ عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، یا اس کو ہم وہم لا یشعرون، وہم لا، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ جس کو تم بیٹا بنانے جا رہے ہو یہ تو وہی ہے جس کے لیے تم نے 90,000 جانیں لی۔ فرعون نے کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک
نہیں ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے، پتہ نہیں حدیث کے حوالے سے لکھا یا نہیں، یہ میرے ذہن میں نہیں ابھی، کہ اگر وہ ظالم کہہ دیتا کہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گی تو اللہ اس کو بھی ایمان دے دیتا۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اس نیت کی وجہ سے اللہ نے فرعون کی بیوی کو ایمان نصیب کیا تھا۔ اور دنیا کی 4 عورتیں جو افضل ترین عورتیں ہیں، ان میں سے ایک نام آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، اس کا نام بھی آتا ہے۔ تو اولیاء کے ساتھ محبت، نیک لوگوں کے ساتھ محبت، یہ ایمان کی سلامتی کا باعث بنتی ہے۔ تو اس بچہ نیک تھا نا، جس نے بعد میں نبی بننا ہے، اس نے کہا یہ تو لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا، شاید کہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اولاد بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، تو اس کو شعور بھی نہیں تھا کہ ہم کس کو اولاد بنا رہے ہیں۔ ادھر پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہ تڑپی، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل جو ہے وہ بے قرار ہو گیا، بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ اب دیکھو بچہ ہے، اس کو دریا میں ڈال دیا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اس وعدے کی طرف دھیان نہ گیا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا الہام کی صورت میں۔ دل بے چین ہو گیا۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، اور اگر ہم اس کے دل کے اوپر گرا نہ لگاتے تو وہ بے صبری میں اس راز کو فاش کر دیتی، اس راز کو روتی ہائے وائے کرتی، میرا بچہ، ہم نے اس کے دل کے اوپر صبر کی گرا لگائی تب تاکہ وہ یقین کرنے والے میں سے ہو جائے ہمارے وعدے کے اوپر کہ ہم اس بچے کو تیری طرف واپس کریں گے۔ ہم اگر اس کے دل کے اوپر گرا نہ لگاتے، اتنی بے صبر ہوئی تھی، بے قرار ہوئی تھی کہ وہ شدت غم میں آ کر اور فراق کی شدت کو برداشت نہ کر کے اب ظاہر کر دیتی کہ ہائے میرا بچہ، اور سارا راز کیا ہو جاتا، فاش ہو جاتا۔ ادھر دائرہ اسباب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ان کا نام مریم ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے صندوق کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جاتا کدھر ہے؟ وہ 11 12 یا 13 سال کی بچی تھی، لیکن بہت سمجھدار تھی۔ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، وقالت لاختہ قصی، موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن کو کہا کہ صندوق کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ فبصرت بہ عن جنب وهم لا یشعرون، اور اس کو دور سے دیکھنا ہے تاکہ ان لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھیلنے کے انداز میں دریا کے کنارے لوگ بھی چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہی ہیں، اور آنکھ کے کناروں سے دیکھ رہی ہے کہ صندوق کہاں جا رہا ہے، اور صندوق فرعونیوں نے اٹھا لیا۔ یہ سارا معاملہ تھا۔ اور ادھر جب بچہ فرعون بھی تیار ہو گئے، ٹھیک ہے اگر تو بچہ بناتی ہے تو بنا لے، اپنی بیوی کو کہتا ہے۔ اب اس شاہی محل کے اندر عورتوں کو بلایا گیا دودھ پلانے، اور سے ڈبہ تلے آ رہا ہے، کوئی نہیں ہے نا جڑا چھوٹے گھر ہے، عورتوں کو بلایا گیا کہ دودھ پلائیں۔ قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِن قَبْلِ، ہم نے پہلے سے یہ فیصلہ کر دیا کہ دودھ پلانے والیاں حضرت موسیٰ کے اوپر حرام قرار دی تھی۔ یہاں حرام شرعی مراد نہیں ہے، یہاں حرام تقوینی مراد ہے، تشریعی مراد نہیں ہے۔ یعنی ہم نے موسیٰ کے اوپر یہ بات موسیٰ کے دل میں رکھ دی کہ کسی عورت کا دودھ نہیں پینا۔ جس عورت کو بھی لایا جاتا وہ دودھ نہ پیتی۔ ایک عجیب کوہرام مچ گیا، رش بن گیا فرعون کے دربار میں، اور اس رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت موسیٰ کی بہن مریم وہ بھی اس رش میں جا کر گھسی۔ اسی رش میں کیا معاملہ ہے، یہ سن رہی ہے کہ کسی کا دودھ نہیں پیتی، موقع سے فائدہ اٹھاتی ہوئی کہتی ہے فقالت هل ادلکم، توجہ، کہتی ہے کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں، علی اہل بیت، کیا معنی لکھا ہوا، ایسے گھر والوں کی طرف تمہیں رہنمائی۔ اہل بیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر والے۔ اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ اور اہل بیت نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کے گھر والے۔ تو نبی کی بیوی اس میں نہیں ہوگی جی؟ نبی کی ساری اولاد نہیں ہوگی؟ نبی کی 4 بیٹیاں، کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے،
اچھا بھائی آپ جس کو بچی دیتے ہیں وہ آپ کے گھر والوں میں نہیں داخل؟ داماد آپ کے گھر والوں میں نہیں داخل ہوتا؟ وہ محرم ہوتا ہے گھر کا. تو عثمان دوہرا داماد ہے، ابو العاص داماد ہے، علی المرتضیٰ داماد ہے، یہ سارے گھر والے ہیں، اور حضور کے چچا عباس. چلو بہرحال ادھر میں نہیں جاتا، اس لفظ کی طرف غور کر لیں. صرف یہ بچی حضرت موسیٰ کی بہن ابھی جوان نہیں ہے، بچی ہے، اس رش کا فائدہ اٹھاتی وہاں پہنچی. یہ بچہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتا. فقال هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک گھر والوں پر، یکفلونہ جو اس کی پرورش کریں، لکم تمہارے لیے کریں، پرورش کریں تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون اور وہ اس بچے کے خیر خواہ ہیں. ہمارے استاد مانا کرتے تھے وہم لہو ناصحون، وہ گھر والے فرعون کے خیر خواہ ہیں. اگر بچے کے خیر خواہ کہتے تو وہ سمجھ جاتے اس بچے کے وہ خیر خواہ کہتے. وہم لہو نہ ہو ضمیر فرعون کی طرف جا رہی ہے، وہ اس فرعون کے خیر خواہ ہیں. حضرت موسیٰ کے جو والد تھے اس کا فرعون کے ساتھ گہرا تعلق تھا، آنا جانا تھا. اس مناسبت سے کہا کہ وہ تمہارے گھر کے کیا ہوں گے؟ خیر خواہ ہوں گے. ان کا بچہ کہیں گم ہو گیا، یہ جو بات بھی کی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ فرعونی پولیس کے لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں پہنچے. ایک بچہ ہے، وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وہاں لے گئے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے چھاتی سے لگایا، موسیٰ دودھ پینے لگ گئے. موسیٰ دودھ، خوشی کی انتہا نہ رہی. اب انہوں نے فرعون نے کہا کہ ہم تجھے وظائف بھی دیں گے اور ہمارے گھر میں رہے، ہمارے اس بچے کی پرورش کر. اب حضرت موسیٰ کی ماں کو وہ ساری بات یاد آ گئی، اللہ کا وعدہ یاد آ گیا کہ اللہ نے دودھ میرا پلوایا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس وعدے کے اوپر یقین کرتے ہوئے کہا کہ میرا تو بچہ ایک گھر میں بھی ہے، میں نے گھر کا بھی خیال رکھنا ہے، دودھ پلانا ہے تو بچہ میں گھر لے کر جاؤں گی، بچہ میں جہاں میں نہیں رہ سکتی، باقی آپ کی مرضی. فرعون اور فرعون کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے تو اپنے گھر میں رہے، ہم تجھے اپنے گھر میں اس بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی پوری کی پوری دیں گے، مزدوری بھی پوری. یہاں مجھے حدیث نہیں یاد آ رہی، نبی علیہ السلام نے اسی واقعے کو بیان کرتے آپ نے مزدوری کے اوپر بیان کیا کہ اللہ بڑا عجیب قادر ہے کہ وہ کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اجرت بھی دلوائی اور بچہ بھی پلوایا اور بچے کو بچوایا اور شاہی ناز نخرے سے پلوایا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں بچے کو لے آئی، ماہانہ وظیفہ بھی ملتا ہے، تنخواہ بھی ملتی ہے، بچہ اپنا پال رہی ہے. اب پیچھے پلٹو، فرعون مٹانا چاہتا ہے بنی اسرائیل کو، اور اللہ کہتے ہیں ہمارا ارادہ ہو گیا ان کو طاقت دینے کا، ہمارا ارادہ ہو گیا اقتدار ان کو دینے کا، ہمارا ارادہ ہو گیا امامت ان کو دینے کا، ہمارا ارادہ ہو گیا وارث ان کو بنانے کا. ہم موسیٰ کو بچاتے ہیں، فرعون کے پیسوں سے پلواتے ہیں، فرعون کے گھر میں شاہی انداز میں اس کی پرورش کرتے ہیں. فرددناہ الی امہ کئی تقر عینہا، یوں ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اپنے بچے کو دیکھ کر. ولا تحزن، اور بچے کی جدائی سے غم نہ ہو. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور یہ کہ وہ یقین کر لے، معائنہ کر لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے. اچھا اگر آپ کو یہ یقین نہیں آ رہا تو ابھی پیچھے چلے جائیں. آپ کے دور میں ٹیکنالوجی کے ساتھ مقابلہ ہے، اور ٹیکنالوجی کو خدا کے درجے میں رکھنے والے سارے دقیانوس بک بک کرتے تھے. ان ان پڑھوں کے پاس کیا ہے جو امریکہ سے ٹکر لی ہوئی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہمارا ارادہ بن گیا ان کو اقتدار دینے کا، ہمارا ارادہ بن گیا ان کو وارث بنانے کا. دنیا کے 45 ممالک جو سپر طاقت سمجھے جاتے تھے، افغانستان کی سرزمین کے اوپر ان کے گھٹنے ٹکوا دیے، ذلیل ہو کر نکالا. اور اللہ تعالیٰ نے ان ہتھوں کو حکومت دی یا نہیں دی؟ اگر ابھی یقین نہیں آتا
تو پچھلے مہینے کیا ہوا؟ بشار الاسد نے کتنی جیلیں بنائی تھی مجاہدین کو، اور اپنے باپ کے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اس نے کتنے لوگوں کو تہہ خانوں کے اندر رکھا تھا۔ جب وہ تہہ خانوں سے باہر آئے تو وہ کہتے تھے کیا صدام حسین غالب آ گیا ہے، کیا فلاں ملک غالب آ گیا ہے۔ کئیوں کی توقلیں مائف ہو گئی تھی، 40 45 سال سے 50 55 سال سے جو لوگ قیدی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہتوں کو جب جاری دی تو 2 ہفتوں کے اندر ملک شام کے اندر اللہ والوں کا اقتدار آ گیا، اور مکہ والوں نے تو حضور کو نکالا تھا، لیکن 8 سال کے بعد جناب محمد الرسول اللہ 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، کسی کی جرت بھی نہیں رہی اس کا مقابلہ کرنے کی۔ تو اس پورے واقعے سے بات کیا سمجھ آتی ہے کہ بھروسہ اسباب کے اوپر نہیں کرنا، کس کے اوپر کرنا ہے؟ اللہ کی مسبب الاسباب کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ وہ چاہے تو ٹیکنالوجی کے بت پاش کر دے، وہ چاہے تو اسباب کو نیست و نابود کر دے، وہ چاہے تو دولت مندوں کو تباہ و برباد کر دے، وہ چاہے تو اقتدار والوں کو تباہ و برباد کر دے، اس کی طاقت کے آگے دنیا کی کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو بالآخر اللہ کی قدرت کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے اور ظلم نہیں ٹھہر سکتا۔ لیکن تاریخ کے انصاف والے وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ تو سموسہ بننے پہ شکل دیکھو، ڈنگ دیکھو اور کام دیکھو۔ بھئی یہ تو اہل حق کے ساتھ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اہل حق اپنی محنت کرتے رہیں بلا خوف خطر، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری مستقل مزاجی کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ۔ آج نہیں تو کل غلبہ کس کا ہوگا؟ حق کا ہوگا۔ تو ڈرو گے؟ تمہاری پوسٹ کو کوئی لائک نہ کرے تو تم چھوڑ دو گے؟ اگر باطل سوشل میڈیا کے ذریعے حق کے اوپر حملہ آور ہے تو ہم حق کا دفاع سوشل میڈیا کے اوپر بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ واقعہ بطور تسلی دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو آگے بھی بیان کر رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پچھلی صورت میں آیا، وہ اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے کوئی طور کے اوپر، آگ لینے کے لیے گئے تو کیا مل گئی؟ وہ بھائی نبوت دینے کے لیے کسی تقریب کی ضرورت نہیں پڑی، کسی جشن کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی جلسہ کرنے کی ضرورت، آگ لینے کے لیے گئے اور ہم نے کیا دے دی؟ نبوت دے دی۔ ہمیں تو کوئی روڈ بڑھنا پیا، ایک تختی ادھر لگ دی پئی تھی، ایک تختی اتنے سکول بڑا کلا چودھرے تھے، ابے پاس بھی تختی لگی گلی تو اللہ میں پاس بھی تختی لگی۔ لیکن ہم جب نبوت دیتے ہیں تو کسی تختی کی کوئی ضرورت، کوئی مجمع اکٹھا کرنے کی کوئی ضرورت، کوئی اشتہار لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سارے واقعات اللہ بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہو کان من المفسدین ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما
منہم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى. اچھا موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ جس کو پانی سے نکالا جائے اس کو کہتے ہیں موسیٰ. یہ نام مان نہیں رکھا تھا، جنہوں نے پانی سے باہر نکالا انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ ہے. چاچا جی علم میں چل رہا، برکت عطا فرمائے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. سارے واقعے کا خلاصہ کیا ہے کہ سب کچھ کس کے اختیار سے ہوتا ہے. یہی تبلیغ والے کہتے ہیں نا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آئے. کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے. اللہ عمل کی توفیق عطا